الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. مشفق و مربی، صدر مجلس و حکم صاحبان اور ہمارے علمی ہم سفر ساتھیوں، آج کے سالانہ تقابلی انجمن میں مجھے جس موضوع کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے ہندوستانی مسلمانوں کو درپیش چیلنجز اور ان کا مقابلہ. حاضرین گرامی، آج کے اس پرفتن دور میں ہر شخص یہ چیز بہت ہی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اس نازک دور میں اگر کوئی شخص کسی پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو وہ کون ہے اور کس پر کر رہا ہے. آج جن چیزوں کا مقابلہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کو کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے ہماری پسماندگی. یعنی اگر ہم کسی چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں تو خود اپنے وجہ سے کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم جس بنیاد پر آج کھڑے ہوئے ہیں، جس چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس پہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دے کر اس سرزمین پر مبعوث فرمایا، نبوت کا درجہ دیا، تو سب سے پہلی جو وحی نازل کی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق تھی، جس سے یہ بات ہر شعور شخص اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ قوم ترقی یافتہ قوم ہے، اس قوم کو بڑھنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس قوم کو ترقی کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. یہ وہی قوم ہے جس قوم کو اللہ رب العالمین نے حکومت کرنے کے لیے بنایا ہے، نہ کہ اس قوم کو غلامی کرنے کے لیے بنایا ہے. میرے بھائیوں، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اگر ہم اپنے خود احتسابی کریں اور اپنا محاسبہ کریں، ہم کس کٹگھرے میں کھڑے ہیں، تعلیمی میدان میں کہاں پر ہیں ہم، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں بلکہ ہمارے ہندوستان میں جو سب سے نیچی قوم ہے، حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے رذیل قوم جسے ہم شمار کرتے ہیں، جسے ہم دلت اور چمار کہتے ہیں، اس سے بھی بدتر ہم ہو چکے ہیں تعلیمی میدان میں. اس لیے کتنے زیادہ جب بدتر ہو چکے ہیں ہم اپنی تعلیم نہ کرنے کی وجہ سے، تعلیمی میدان میں پیچھے ہونے کی وجہ سے، تو کیا میرے بھائیوں ہم پہ چیلنجز کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑے گا؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا چلوں. جب انسان کے پاس کوئی اچھی نعمت ہو یا کوئی سامان ہو، اگر اس کا استعمال ختم ہو جائے، مثال کے طور پر یہ مائک ہے، اگر یہ مائک اپنا کام کرنا بند کر دے تو کیا ہم اسے رکھیں گے یہاں پر؟ بالکل نہیں رکھیں گے. اسے کیا کریں گے؟ ڈسٹ بین میں ڈال دیں گے. ٹھیک اسی طریقے سے آج جو ہم یہ رونے رو رہے ہیں، جو یہ آنسو خون کے آنسو بہا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی قدر نہیں کر رہا ہے، ہمیں عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جا رہا ہے، ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمیں جگہ جگہ کاٹا جا رہا ہے، جگہ جگہ مارا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنا مقام و مرتبہ بھلا دیا. ہمیں ضرورت تھی تعلیم حاصل کرنے کی، ہمیں ضرورت تھی اوج ثریا پر قلندر ڈالنے کی، ہمیں ضرورت تھی اپنے آپ کو پہچاننے کی، لیکن ہم ہیں خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے. USR مظفر نگر کی رپورٹ کے مطابق اعلیٰ تعلیم کو صرف اور صرف 8% لوگ پہنچ پاتے ہیں مسلمانوں میں. سوچئے، مسلمانوں کی تعداد اگر شمار کیا جائے تو پورے ہندوستان میں انڈونیشیا کے بعد سب سے زیادہ مسلم آبادی والا کوئی دیش اگر ہے تو ہمارا ہندوستان ہے. اس کے باوجود اعلیٰ تعلیم تک پہنچنے کے لیے ہم بالکل پیچھے ہیں، صرف 8% ہم جا پاتے ہیں. میرے بھائیوں، جب اتنی زیادہ تنزلی کی شکار ہم ہو چکے ہیں تو بتائیے کوئی ہمیں ایکسپٹ کرنے والا ہے؟ ہمیں جگہ کیوں دے گا اسٹیج پر؟
ہمیں اپنے ساتھ کیوں کھڑا کرے گا؟ جب وہ اس قابل ہی نہیں ہے تو ہمیں یہاں کیوں بیٹھائے گا؟ ہمیں اپنے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کیوں آگے بڑھے گا؟ ظاہر بات ہے جب ہمارے اندر کوئی قابلیت نہیں ہوگی تو ہر کوئی ہمیں نکال کر کے، جس طریقے سے دودھ میں یا مکھن میں جب گھی پڑ جاتی ہے اسے نکال کر ہم پھینک دیتے ہیں، اسی طریقے سے آج ہمیں پھینکا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہم تعلیم کے میدان میں بے حد پیچھے ہیں۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا چیلنجز ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر بیان تفرقہ بازی ہے۔ یہ امت مسلمہ جسے ان هذه امتکم امۃ واحدہ کہا گیا ہے، متحد ہو کر رہنے کے لیے کہا گیا ہے، ایک پلیٹ فارم پر جمع رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آج یہی قوم منتشر ہو چکی ہے، بکھر گئی ہے، 2 ٹکڑوں میں نہیں سینکڑوں ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو بانٹ دیں گے تو کیا ہماری طاقت مضبوط رہ جائے گی؟ جس طریقے سے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، اگر اسے ہم کھول کے رکھتے ہیں تو ایک ہاتھ ہوتا ہے، صرف پنجہ ہوتا ہے، لیکن جو ہی اسے ہم بند کرتے ہیں تو سوچئے اس کے اندر کتنا پاور اور کتنی قوت آ جاتی ہے۔ جسے ہم یہ دکھاتے ہیں وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیتا ہے اور دم دبا کے بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیا اس طریقے سے ہم متحد نہیں ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ جو نعرہ غیروں نے لگایا تھا وہ نعرہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے کیا کہا؟ ہم ایک ہیں تو سیف ہے، یہی نعرہ ہمیں خود اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ جو قوم قرآن و حدیث کو نہیں مانتی، جو قوم اللہ اور رسول کے فرمان کو نہیں مانتی ہے، آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کی زبان سے اعلان کر رہا ہے کہ ہم کو ایک ہونا ہے، متحد ہونا ہے۔ اور جس قوم کو یہ کہا گیا ہے کہ ایک ہو کے رہنا ہے، تمہیں متحد ہو کے رہنا ہے، تبھی تمہاری پاور ہوگی، تبھی تمہاری طاقت ہوگی اور تبھی تم کہیں حکمرانی کر سکو گے، آج وہی قوم، آپ کتنی بڑی سوسائٹی میں چلے جائیے یا چھوٹی سطر کمیٹی میں چلے جائیے، کسی بھی جگہ دیکھیے ہر جگہ انتشار کا شکار ہے تو سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ میرے بھائیو، کیوں ہے؟ ہمارے اندر دین کی کمزوری ہے، دین کی کمی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں متفق ہوں، اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔ جس طریقے سے ہمیں قول اللہ قول الرسول کو سیکھنا ہم پر فرض ہے، ضروری ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے تحت، اسی طریقے سے ہمیں دنیاوی تعلیم میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا اور اس میں بھی اپنے آپ کو اونچے سروں تک پہنچانا ہوگا، تب جا کے ہم اونچے مقام پر پہنچ سکیں گے۔ ایک دور تھا جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے، جس جگہ وہ جاتے تھے قلعے کے قلعے، شہر کے شہر فتح کر لیتے تھے۔ اور آج ہم خود اپنا شہر نہیں بچا پا رہے ہیں، اپنے گھر نہیں بچا پا رہے ہیں، اپنی تعلیم گاہ نہیں بچا پا رہے ہیں، اپنے مدارس و مساجد نہیں بتا پا رہے ہیں۔ جگہ جگہ ہم کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور ہم یہ رونا رو رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ میرے بھائیو، ساتھ کون دے گا؟ کیا دے گا تمہارا ساتھ؟ کیا ہے تمہارے پاس کہ تمہیں ساتھ دیا جائے، تمہارا ساتھ دیا جائے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متحد اور متفق ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔